بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام عالی مقام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہان تاریک ہو گیا اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرا دور ہو گیا اور آسمان سے خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کو دیکھتے تھے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد غائبانہ آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ آوازیں جنات کی تھی اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود، کہ نبی نے ان کی پیشانی ہے چومی، کہ روشن جس کا چہرہ چاند سا تھا۔ علی تھے باپ گر اعلیٰ قریش، تو نانا ان کا تھا سردار جہاں کا۔ سنگ دل کوفی فوجوں نے اپنی نام نہاد فتح مندی میں ایک جشن ترتیب دیا۔ اس جشن میں امام عالی مقام کے ساتھیوں کے سروں کو تقسیم کیا گیا۔ 22 سر قبیلہ بنی حوازن کو دیے گئے، 13 ابن اشاس کو، 6 بنی اسد کو، 14 بنی تمیم کو، 5 بنی کندہ کو اور 30 متعدد اہل شہر کے حوالے کیے گئے۔ امام عالی مقام کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا، آپ کا امامہ عمر بن یزید نے لیا، چادر یزید بن سعد نے، زرہ اور انگوٹھی سنان بنی نخی نے، ذوالفقار مالک بن شبیر نے، قمیض یحییٰ بن کعب نے، اور بقیہ لباس ما نالین مبارک مالک بن کندی کے ہاتھ آیا۔ تقسیم کے بعد اعلان ہوا کہ تمام سروں کو نیزوں پر چڑھایا جائے۔ کاروان نبوت کے ان صابر کاروانیوں کی راہ میں ابھی کچھ اور منزلیں بھی طے کرنا باقی تھی کہ ابن سعد کے سپاہی فاطمی خواتین بچیوں اور عابد بیمار کو ساتھ لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ بیبیوں نے اپنے شہداء کی لاشیں زمین پر بے گور و کفن دیکھیں۔ خاندان نبوت سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب دوڑ کر اپنے بھائی کے لاشے سے چمٹ گئی اور رو رو کر عرض کیا کہ دوست میرے سر کچھ نہ دیوی، آج بھوین تیری مجبورے، کتھو لیا نواں کفن تیرا، میں ایتھوں شہر مدینہ دورے۔ شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے یہ لشکر خوشیاں مناتا ہوا واپس کوفہ آ رہا تھا۔ ابھی زیادہ دور نہیں جا سکے تھے کہ سامنے ہوا میں ایک ہاتھ نظر آیا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ جس قوم نے حسین کو قتل کیا کیا اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ ترمذی شریف جلد ثانی میں ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں محرم کی 10 تاریخ کو مدینہ طیبہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں،
میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گئی جو شہزادہ حسین کی پیدائش کے وقت حضرت جبریل نے میدان کربلا سے لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دے کر فرمایا کہ اے ام سلمہ، اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جس دن میرا حسین قتل ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ آج حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی دیکھی تو وہ خون بن چکی تھی۔ اس مٹی کو میں نے ایک شیشی میں سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میرے دوستو، خولی بن یزید لشکر سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ راستے میں ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا۔ خولی ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو راہب نے باہر نکل کر پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ خولی بولا حسین کا ہے۔ راہب بولا کون حسین؟ خولی بولا علی شیر خدا کا بیٹا۔ تو راہب بولا وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد تھے۔ خولی بولا ہاں۔ راہب بولا پھر کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، فاطمۃ الزہرا کے نور نظر اور لخت جگر کا سر ہے؟ پھر راہب نے خولی سے کہا کہ 10,000 درہم تمہیں دوں گا، یہ سر اقدس ایک رات میرے پاس رہنے دو، صبح جاتے وقت لے لینا۔ خولی جس نے درہم کے بدلے ایمان بیچا تھا کب انکار کر سکتا تھا، فوراً دے دیا۔ اس راہب نے خوشبو لگا کر ایک بلند چوٹی پر رکھا اور ساری رات اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا۔ جب نصف رات گزر گئی تو سر اقدس کی پیشانی سے ایک نور نکلا جس سے عبادت خانہ روشن ہو گیا۔ راہب نے کہا یا حسین، بے شک آپ زندہ ہیں، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس راہب نے صبح سر اقدس کو واپس کیا تو اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھیں رو رہی تھی۔ خولی بن یزید نے جب راستے میں حاصل کیے ہوئے درہم کھولے تو وہ ٹھیکریاں بن چکے تھے اور ان کے ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو۔ اور دوسری طرف یہ آیت مکتوب تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے۔ میرے دوستو، ابن سعد کا لشکر خوشیاں مناتا جب واپس کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے تمام شہر میں اعلان کرایا کہ کوئی آدمی ہتھیار لے کر باہر نہ نکلے۔ عوام خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کے بے کسی پر زار زار رونے لگے۔ شہزادہ زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم روتے ہو تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟
خولی سر اقدس کو لے کر کوفہ پہنچا، گھر گیا اور سر مبارک کو تنور میں رکھ دیا اور سو گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور میں روشنی تھی۔ اس نے کہا میں تو آگ بجھا کر سوئی تھی، پھر یہ روشنی کیسی؟ قریب گئی تو عجیب منظر دیکھا، تنور میں ایک سر موجود ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے، اور اس کے گرد 4 عورتیں بیٹھی ہیں، اور ان سے ایک کہہ رہی تھی کہ اے میرے لال، اے میرے شہید، اے میری آنکھوں کے نور، اللہ روز جزا تیرا انصاف فرمائے گا، جب تک تیرا خون بہا نہ لے لوں گی عرش الہی کا کنگرا نہ چھوڑوں گی۔ خولی کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ غیب سے آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہو، شوہر کے گناہ میں تم ماخوذ نہ ہوگی۔ یہ بیبیاں جو تو دیکھ رہی ہے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس نے سر اقدس کو تنور سے نکال کر نہایت تعظیم و تکریم سے بلند مقام پر رکھا اور خولی کو جگا کر کہا، او مردود، تو نے کہا تھا کہ ایک باغی کو قتل کرنے جا رہا ہوں اور نبی کے نواسے کا سر لایا ہے۔ ظالم، یہ دیکھ آسمان تجھ پر لعنت بھیج رہا ہے، اور دیکھ اس سر کی زیارت کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں، بس میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لے سنبھال اپنے گھر کو، میں جا رہی ہوں۔ خولی نے کہا کہ تیرے جانے سے میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ عورت نے کہا خدا کرے تیرا گھر برباد ہو جائے، تیرے سب بچے تباہ ہو جائیں، تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑ دے۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھی اور جنگل کو نکل گئی۔ پھر کسی نے اس کا نشانہ نہ پایا۔ رات گزر گئی، صبح ابن زیاد نے دربار لگایا، مجلس لوگوں سے بھر گئی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضرت امام علی مقام کے لب پر مارنے لگا۔ دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی زید بن ارقم موجود تھے۔ ابن زیاد کی یہ حرکت برداشت نہ کر سکے، بولے او ظالم، تجھ پر خدا کی مار، چھڑی ہٹا لے۔ خدا کی قسم یہ وہ مبارک لب ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام بار بار چوما کرتے تھے۔ خدا تیرے ہاتھ توڑ دے، اللہ تجھے فنا کر دے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام سروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ ابن عساکر نے منہان بن عمرو سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین کا سر اقدس ایک مکان کے قریب پہنچا تو اس مکان کا مالک قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، انا قتل الحسین کان منہ عجبا، کہ حسین کا قتل اس سے بھی عجیب ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ میرا قتل اور نیزہ پر سوار ہونا ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ کوفہ میں خوب تشہیر کے بعد ابن زیاد نے شمر کو کہا
کہ سر حسین اور تمام اہل بیت کو دمشق میں یزید کے دربار میں لے جاؤ۔ شمر 5000 کے لشکر سمیت دمشق کو روانہ ہوا۔ دمشق کے سفر میں امام عالی مقام کے سر اقدس سے بے پناہ کرامتیں ظاہر ہوئی، مگر سیاہ و بدباطن جن کی آنکھوں پر زر و جواہرات کے پردے پڑے ہوئے تھے، یہ چیزیں کب دیکھ سکتے تھے؟ یہ کارواں جب شہر معمورہ کے پاس پہنچا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ معمورہ شہر کا حاکم ایک یہودی عزیز بن ہارون تھا۔ وہ رات کو سویا تو خواب میں اسے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مغموم ہے۔ عزیز نے عرض کیا، حضور کی طبیعت مغموم کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، عزیز، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر مبارک صبح تیرے شہر معمورہ کے قریب سے گزر رہا ہے۔ حسین کی آزاد کردہ لونڈی شیری تیرے دروازے پر آئے گی، تجھے چاہیے کہ ان کی خدمت کرے اور سر حسین کو میرا سلام پہنچا دے۔ عزیز نے عرض کیا، کیا محمد سچے رسول ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو انبیاء کے بھی رسول ہیں، ان پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ جو ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ ادھر جب قافلہ معمورہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں رکا تو شیری جو امام حسین کی آزاد کردہ لونڈی تھی، انہوں نے اہل بیت کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس کچھ زیور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں شہر میں بیچ کر آپ کے لیے کپڑے لے آؤں۔ اہل حرم نے اس کے اصرار پر اسے اجازت دے دی۔ جب شیری شہر کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ دستک دی۔ اس وقت تک عزیز بن ہارون دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کہا، شیری ٹھہرو، دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ سن کر شیری حیران رہ گئی کہ یہ آدمی میرا نام کیسے جانتا ہے۔ سوال کرنے پر عزیز نے خواب کا سارا واقعہ سنایا اور کافی سامان اور کپڑے لے کر امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کیے اور سر اقدس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے سلام کا جواب آیا۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین کے قاتلین کے متعلق تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذاب الہی کی گرفت سے نہیں بچ سکا۔ بعض کو ایسے دردناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ موت ان مصائب کے مقابلہ میں کہیں زیادہ آسان تھی۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جب مختار بن ابو عبید ثقفی کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو اس نے چن چن کر ایسے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک دن میں 240 قاتلان حسین کو قتل کیا۔ شمر نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے مختار کے آدمیوں نے پکڑ کر قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو کتوں سے نچوا دیا۔ خولی بن یزید مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اس کی لاش جلا دی گئی۔
ابن زیاد کے لشکر کے قائد عمرو بن سعد کا بھی یہی حشر ہوا اور اسے بھی اس کے بیٹے کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یزیدی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور راہ حق میں جان دینے والوں کے لیے یہ اعلان و انعام کافی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔